یہ زندگی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہم نے مر جانا ہے، خلاص۔ آج خوشیاں ہیں، غم ہیں، بیماریاں وغیرہ، ہم نے مر جانا ہے ایک دن۔ یہ سانسیں ایک دن رک جائیں گی۔ میں ہمیشہ امر نہیں رہوں گا، میرے پاس گنتی کے دن ہیں، اور شاید آخری سانس اور جملے میں جان نکل جائے۔ میں نے جانا ہے اس دنیا سے، خلاص۔ جب ہم سے پچھلے والوں نے ہمیں صحیح رکھا ہے اور ہم اپنے آگے والوں کو وہی چیز، یہ جملہ جب بھی تمہیں کوئی کہے نا کہ 1400 سال میں جو میری بتی کو سمجھ میں آ گیا ہے نا، کیونکہ مجھے کھیلنا آتا ہے اس کے ساتھ، یہ پیور فتنہ ہے۔ اور ایسے سبجیکٹ کو مارکیٹ میں لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ آپ ایک مسلمان کی عقیدت، اپنے دین، اپنے ماضی، اپنی تاریخ، اپنی سلطنت اور اس سارے معاملے کے ساتھ کہ وہ آنکھ بند کر کے جان دیتا ہے۔ کیوں وہ آنکھ بند کر رہے ہیں آپ؟ اس سینے میں ہمارے بچوں کے راسخ ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کا نبی ہے، یہ سسٹم ہے، یہ زندگی ہے، یہ مرنا ہے، یہ ختم ہے، یہ مین روڈ ہے، یہ فریم ورک ہے، خلاص۔ اس سے زیادہ ہمیں نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے۔ اس سے زیادہ جاؤ گے تو پھر عالم بن کے جاؤ، تمہارے لیے یہ بہت ہے۔ یہ زندگی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہم نے مر جانا ہے، خلاص۔ آج خوشیاں ہیں، غم ہیں، بیماریاں وغیرہ، ہم نے مر جانا ہے ایک دن، خلاص۔ That's it۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ میں نے مر جانا ہے ایک دن، خلاص، پیریڈ۔ یہ سانسیں ایک دن رک جائیں گی۔ میں ہمیشہ امر نہیں رہوں گا، میرے پاس گنتی کے دن ہیں، گنتی کے مہینے ہوں گے شاید، اور شاید آخری سانس اور جملے میں جان نکل جائے۔ میں نے جانا ہے اس دنیا سے، خلاص۔ میرے پاس ایک ہی منزل ہے، وہ میری جنت ہے، وہاں میرا خاندان ہے، پیچھے میرے ایک تاریخ ہے، اوپر میرا ایک اللہ ہے، نیچے میرے پاس نبی کی روشنی ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ ٹائم ہی نہیں ہے سوچنے کا۔ مجھے عبادتیں کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، جنگیں لڑنی ہے، دوستی کرانی ہے، اپنے سسٹم کے اندر محفوظ کرنا ہے مسلمانوں کو۔ اگر میں اتنی بحثوں میں پڑ جاؤں گا، میں کیا خاک کام کروں گا یہاں بیٹھ کے؟ تو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا ادھر ادھر۔ ہاں، اگر جانا ہے تو پھر درس گاہوں کے اندر اسلحہ لے کے آ، علم کا، استادوں کی سرٹیفکیٹ کی توپ لے کے آ، اور پھر ممبر میں کھڑا ہو کے آگ لگا دے محفل کو۔ اور مقصد بھی ان جذباتی تقریروں کا کیا ہے؟ وہ آگ زندہ رہے جو 1400 سالوں سے اہل حق نے زندہ رکھی ہے۔ ایسے موضوعات اور ایسے سبجیکٹ کو مارکیٹ میں لانے کا مقصد کیا ہے تمہارا؟ جب ہم سے پچھلے والوں نے ہمیں صحیح رکھا ہے اور ہم اپنے آگے والوں کو وہی چیز، یہ جملہ جب بھی تمہیں کوئی کہے نا کہ بھائی 1400 سال میں وہ پہلا ہوں جو یہ بات کر رہا ہے، بیٹا دس از فتنہ، یہ کہنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کو گل نہیں سمجھ آئی، امام شافعی نو گل نہیں سمجھ آئی، امام طاؤس نو گل سمجھ نہیں آئی، امام حسن بصری نو گل سمجھ نہیں آئی، امام شافعی نو گل سمجھ نہیں آئی، ابن تیمیہ رحم اللہ علیہ کو گل سمجھ نہیں آئی، ابن کثیر کو گل سمجھ نہیں آئی، امام بخاری کو گل سمجھ نہیں آئی، امام مسلم کو بات سمجھ نہیں آئی، امام نسائی کو بات سمجھ نہیں آئی، امام طاؤس کو بات سمجھ نہیں آئی، امام اوزائی کو بات سمجھ نہیں آئی، امام ترمذی کو بات سمجھ نہیں آئی، امام نسائی کو بات سمجھ نہیں آئی، امام ابن حبان کو بات سمجھ نہیں آئی، احمد بن حنبل کو بات سمجھ نہیں آئی، امام مالک کو بات سمجھ نہیں آئی، جڑی گل مینوں سمجھ آ گئی۔ بیٹا یہ فتنہ ہے، یہ پیور فتنہ ہے کہ 1400 سال میں جو میری بتی کو سمجھ میں آ گیا ہے نا، کیونکہ مجھے کھیلنا آتا ہے اس کے ساتھ۔ کھیلنا تو آ سکتا ہے نا آدمی، معنی وہی نکالنا ہے، فہم وہی نکالنا ہے، منہج وہی نکالنا ہے جو 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اور ایک ہی دعویٰ ہے دنیا میں، ایک ہی دعویٰ ہے دنیا میں کہ اس دعوے کو آج تک قائم رکھا ہے، وہ قرآن و سنت کے وہی ماننے والے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے آگے آنے والے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، اس کو سینے میں اتارا ہے اور اس کو اپلائی کیا لائف میں، وہی رہے گا۔